اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو وہ مسلسل یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ کیٹاگورک سٹیٹمنٹ بطور منسٹر ایویشن میں دے چکا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ بھی، کیبنٹ میں بھی، اور اپنے سوشل میڈیا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بھی بار بار۔ سیکٹری ایویشن بھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت صاحب، کہ روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، اسے بالکل نہیں بیچا جا رہا، اسے بیچنے کی کوئی تجویز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا اتار دیا ہے، اور کل دو چار جو اینکرز ہی کہوں گا ان کو، اب میں اور کیا کہوں گا، جن کا ایک خاص ٹلٹ ہے کہ جھنڈا اتار دیا، جھنڈا اتار دیا۔ بھئی پتہ تو کرو وہ جھنڈا تھا کس کا۔ ہسٹوریکلی روزویلٹ ہوٹل کے باہر دو جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ایک روزویلٹ ہوٹل کا۔ آپ جائیں نیٹ پہ روزویلٹ ہوٹل ڈالیں، تصویریں آنی شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان کا جھنڈا اس وقت لگتا تھا جب پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم وہاں پہ قیام کرتا تھا۔ سالہ سال تک وہ ہوٹل چلتا رہا، 2020 میں بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، عمران صاحب کے دور میں، اور وہ انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ ٹھیک کیا ہوگا کیونکہ اس کی اخراجات زیادہ تھے، انکم بند ہو گئی تھی بالکل۔ تو پاکستان کا پرچم تب وہاں انسٹال ہوتا تھا جب پاکستان کا کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ قیام کرتا تھا، ورنہ وہاں پہ ایک پرچم تھا روزویلٹ ہوٹل کا اور ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ تو آپ میں سے کسی کو بھی آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ تصاویر وہ ملیں گی، اور کوئی تصویر ایک آدھ ملے گی جس پہ پاکستان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے، وہ تب کی ہوگی جب وہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسٹے کرتے تھے۔ تو اس طرح کے شوشے چھوڑنا۔ پھر ایک اور شوشہ چھوڑا جی کہ منسٹر نے کہا تھا کہ مرمت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اس کو ریپیئر کروانا ہے، میں اس پہ قائم ہوں، ہم نے اس کی باقاعدہ اجازت لی ہے۔ یہ منسٹری آف ایویشن فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، ای سی سی سے اجازت لی ہے اس کی، اور وہ اس کے لیے ایک اماؤنٹ ہے، اس کی بھی ایک اجازت لی ہے تاکہ 300-350 کمرے اس کے جو ہیں ان کو ہم آپریشنل کر کے شروع کر سکیں۔ اگر اس پہ ایک ٹکا نہیں لگے گا تو وہاں رہے گا کوئی نہیں آ کے۔ تو روزویلٹ ہوٹل پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے اکثر فیصلے پچھلی فیڈرل کیبنٹ کر گئی ہے۔ مثال کے طور شوکت صاحب سیکٹری ایویشن ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ان کو سیکٹری لگایا گیا تھا۔ جینٹل مین ہے، صاف ستھرے آدمی ہے، کنٹینیو کیا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اپنے ایئر وائس مارشل صاحب، تو یہ بھی اسی دور میں ایئر فورس سے ادھر آئے تھے اس پہ پی آئی اے پہ، یہی پی آئی اے کو چلا رہے ہیں اب یہ ارشد ملک صاحب کے جانے کے بعد۔ تو ہم نے تو کوئی چینج کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں آدمی ٹھیک ہوگا تو وہ آدمی کام کرے اپنا آرام سے۔ تو روزویلٹ ہوٹل پہ یہ ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے، جس کا فیصلہ میرا خیال اگلے برس ہوگا، کہ اور یہ بھی فیصلہ پچھلی فیڈرل کیبنٹ کر گئی ہوئی ہے کہ اس کو ایک فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا جائے اور اس کے بعد جوائنٹ وینچر پارٹنر کوئی تلاش کیا جائے، اور یہاں پہ ایک ہائی رائز تعمیر ہو۔ ابھی وہ 19 منزلہ ہے، 40 منزلہ، 45 منزلہ، وہ مستقبل کا پلان ہے، ابھی تو فائنینشیل ایڈوائزر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ یہ فیصلے کرے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اس کو چلا دیں تاکہ اس کے اخراجات جو میرا خیال ہے $25 ملین سالانہ ہے، تقریباً $25 ملین سالانہ خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ اگر ہم اس پہ کچھ رقم لگا دیں گے تو 1/3 جو ہے وہ انکم شروع ہو جائے گی۔ ایک اور وہاں پہ پرابلم ہے کہ وہاں یونین بڑی مضبوط ہے۔ اب شوکت صاحب جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، وہی ادارہ ان کے ذمے پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑے کلین اور انٹیگریٹی والے آنیسٹ آفیسر ہیں، یہاں پنجاب میں بھی سالوں سرو کیا انہوں نے، سیکٹری فائنینس بھی یہاں پہ رہے ہیں پنجاب میں۔ تو یہ وہاں جا کے تمام آپشنز کا جائزہ لیں گے، اور پھر جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ ریکمینڈ کیا جائے گا، لیکن اسے بھی وقت لگے گا۔ تو فی الحال تو اس کو صرف چلانے کی آپشن ہے، اور بیچنے کی آپشن تو آئندہ بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستانی حکومت کو مستقبل میں یہ چاہیے کہ وہ یہاں پہ ایک ہائی رائز تعمیر کرے، کیونکہ اگر یہ لینڈ مارک میں چلا گیا، جو لینڈ مارک کمیشن ہے، پھر اس کی وہ والی ویلیو نہیں رہے گی، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ارد گرد تمام عمارات جو ہیں وہ ہائی رائز بن چکی ہیں، صرف یہی ایک جگہ ہے جو میں تو کبھی امریکہ گیا نہیں ہوں، لیکن جو وہاں کی بات سنی ہے تو وہ یہی کچھ مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ ایک نہیں کئی ذرائع سے سنی ہے۔ ہماری ایمبیسی بڑی پرو ایکٹیولی انگیجڈ ہے اس سارے معاملے میں۔ وہاں پہ منیر اکرم صاحب ہیں فارن آفس کے، وہاں پہ وہ مسعود خان صاحب نے مدد کی،
وہاں پہ جو ہمارے کمرشل اٹیچی ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں پاکستان ایمبیسی کے. بڑی مشکل سے بچایا روزویلٹ ہوٹل کو, ورنہ یہ لینڈ مارک اگر وہ اناؤنس ہو جاتا کورٹ پروسیڈنگ کے ذریعے تو اس کی قیمت رہ ہی نہیں جانی تھی, کیونکہ پھر وہ آثار قدیمہ والا ہی کام ہو جانا تھا ایک طرح کا. تو کریڈٹ تو یہاں اس ملک میں ملتا کوئی نہیں ہے, ڈسکریڈٹ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. بھائی بتا دیا بار بار کہ نہیں بکنا نہیں بکنا نہیں بکنا, بس کر دو, اب کوئی اور شوشہ چھوڑو. یہ تو ہو گیا روزویلٹ ہوٹل. پی آئی اے کا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہاں پہ ہمیں کافی مسائل کا سامنا ہے. اے وی ایم عامر صاحب کی قیادت میں پی آئی اے نے اور سیکٹری ایویشن کی قیادت میں بڑی سنجیدگی سے ایڈوانسمنٹ کی ہے. کبھی 100 جہاز تھا, 2001 میں 50 جہاز تھے, 2010 کے اندر 43 جہاز تھے. آج ہم کہیں بڑی مشکل سے کھینچ تان کے 27-28 پہ آ رہے ہیں. تو سوچیں دیکھیں فال کیسا ہوا ہے. اب اس فال سے دوبارہ اس کو نکالنا ہے, یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں لینا. دنیا جہان کی ایئر لائنز نے پریشر ڈالا ہوا ہے, اور یہ بیٹ رپورٹرز کو پتا ہے وہ پریشر کس لیول کا ہے. دنیا جہان کی ایئر لائنز کا پریشر ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ آپ ایکسیس دیں, 22 کروڑ کا ملک ہے. ہم نے کہا جی آئیں جوائنٹ وینچر کر لیں پی آئی اے کے ساتھ, کچھ ہمیں بھی بچنا چاہیے نا. ہم نے یہاں پہ اپنے ادارے چلانے ہیں نا, ہم نے بھی, ہماری بھی ایویشن انڈسٹری ہے. ہم شکر گزار ہیں ٹرکش ایئر لائن والوں کے, انہوں نے ان کے ساتھ پی کے ٹی کے پروجیکٹ کیا ہے. آج یہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ 2.14 ارب ریونیو آ چکا ہے, 2.14 بلین. بھائی چند دن کی بات ہے, 30,000 ٹکٹس بکے, 38,000 ٹکٹ بک گئے ہیں ماشاءاللہ. 2.14 ارب روپیہ ریونیو پی آئی اے کو آ گیا ہے, ابھی بات شروع ہوئی ہے جی. 2.14 کروڑ. اور ڈیسٹینیشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور اگلے سال 10 ڈیسٹینیشنز انٹرنیشنل اور انکلوڈ ہوں گی. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اسی طرح ایمریٹس کی جانب سے ایک پرپوزل آیا ہوا تھا, بڑی مہربانی ان کی, ان کو بھی ہم نے رسپونڈ کیا ہے جوائنٹ وینچر کے لیے, کوڈ شیئرنگ کے لیے, جوائنٹ وینچر کے لیے, وہ بھی ان کو جواب بھجوایا گیا ہے. ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر ایمریٹس کے ساتھ بھی پی آئی اے کا کوئی جوائنٹ وینچر بن جائے, بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو یہ اس سال انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا ریونیو 170 بلین کو ٹچ کرے گا, جو ہائیسٹ ہوگا پاسٹ کے کسی بھی ریونیو سے. 170 ارب کا ریونیو متوقع ہے. اس کے بعد 2,777 جو بڑے عرصے سے کھڑے تھے ان پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. 1,777 ریکور ہو رہا ہے اس مہینے انشاءاللہ, ایک اگلے مہینے, اور یہ دونوں 777 جو ہیں یہ پی آئی اے کے فلیٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, جنوری میں ایک اور ایک دسمبر میں. اسی طرح جو ہمارے A320 جہاز ہیں ان کی بعض کی نشستیں بالکل فارغ تھیں, اس پہ ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی. اس وقت ہماری ٹیم ملان میں ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد پاکستان واپسی کا سفر شروع کریں گے. ہم نے اپنے پروفیشنل بھیجے تھے, ہم سیٹس تلاش کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں تقریباً اب ہمارا ہو گیا رابطہ مختلف جگہوں پہ. ہماری کوشش ہے کہ جہازوں کی جو سیٹ ہیں ان کو سیٹس کو آرام دہ بنائیں تاکہ مسافروں کا سفر جو ہے وہ پرسکون کٹے. فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی ہم واپس لے کے آ رہے ہیں پی آئی اے میں. اس کے آج ہم نے بھی یہاں پہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو استعمال کیا ہے ایویشن اور پی آئی اے کے معاملات کے لیے. 1.5 گھنٹہ تقریباً ہم بیٹھے رہے ہیں صبح, پھر ہم نے ریلوے پر میٹنگ الگ کی ہے. تو جو ایک برطانوی ایئر لائن ہے ورجن اٹلانٹک, وہ انہوں نے مزید فریکوینسیز مانگی ہوئی ہیں, تو ہم نے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی, ابھی وہ کراچی گئے ہیں, وہ یہیں تھے, انہیں کہا کہ آپ ان سے بات کریں, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کرایہ تو نیچے لائیں نا کچھ, اتنا کرایہ. تو اگر کوئی باہمی تعاون ہوگا تو پھر دو طرفہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہم ضرور موقع دیں گے کہ لوگ آئیں یا بزنس کریں, لیکن پاکستانیوں کو بھی تو کوئی سکون اور سہولت ملنی چاہیے, کرایہ نیچے آنا چاہیے. اسی طرح پاکستانی ایئر لائنز کو بھی برطانیہ میں لینڈنگ کی اجازت ملنی چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ ایک وزیر کی جاہلانہ گفتگو جو تھی وہ ہر سال 20 ارب کا نقصان, 20 بلین روپیز پر اینم.
لاہور میں وفاقی وزیر ریلوے نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ روز ویلٹ ہوٹل سے متعلق آئندہ سال فیصلہ کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ روز ویلٹ ہوٹل بیچنے سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ روز ویلٹ ہوٹل سے پاکستان کا جھنڈا اتارنے سے متعلق جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔